پاکستان امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان، کہا پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ارالے کا ملکوں کو بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مائک پومپیو سے گفتگو میں آرمی چیف نے خطے میں کم کرنے پر بات کی۔ بھارت جس راستے پر چل رہا ہے وہ اس سے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ بھارتی آرمی چیف نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں ہیں۔ انہیں پاکستان کا اچھی طرح علم ہے۔ ایرانی ہیکرز نے امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ ہیک کر کے امریکہ مصاویر لگا دی۔ چیئرمین پارلیمنٹ علی لاریجانی نے ٹرمپ کو پکارتے ہوئے کہا کہ یہ ایڈونچر انہیں تکلیف دہ نتائج دے گا۔ فواد چودھری پھر آپے سے باہر، ایک اور اینکر پرسن کو تھپڑ جڑ دیا۔ وفاقی وزیر نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا، دونوں گھتم گھتا بھی ہوئے۔ مبشر نے حریم شاہ کے متعلق سوال پوچھا تھا۔ جھگڑا لاہور میں محسن لغاری کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں ہوا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے مبشر لقمان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس کل دوبارہ طلب۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ پر غور اور منظوری دی جائے گی۔ آرمی ایکٹ پر اپوزیشن نے سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ توقع کرتے ہیں آرمی ایکٹ پر اپوزیشن اسی طرح آگے چلے گی۔ فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے اداروں کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ سیاست دانوں کے بیانات ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے معاملے پر وزیر خارجہ کل سینٹ میں پالیسی بیان دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کا کراچی میں اجلاس۔ آرمی ایکٹ پر قانون سازی سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے کئی رہنما مجوزہ قانون سازی پر حمایت کے حق میں نہیں۔ آصف زرداری کا معاملے کو متنازع نہ بنانے کا مشورہ۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ چودھری برادران نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی پر مشاورت کی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر عمار یاسر بھی موجود تھے۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر کو معاملے پر اپوزیشن کے مشترکہ موقف کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی۔ ننکانہ صاحب کا واقعہ میرے ویژن سے متصادم ہے۔ حکومت، پولیس اور عدلیہ زیرو ٹالرنس اپنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا بھارت میں اقلیتوں سے سلوک اور ننکانہ واقعے میں بہت فرق ہے۔ کراچی کی ملید جیل سے 20 بھارتی ماہی گیر رہا۔ ماہی گیروں کو سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تمام ماہی گیر کراچی کینٹ اسٹیشن سے ریل گاڑی کے ذریعے کل واگا بارڈر پہنچیں گے۔ اسکردو، استور، گلگت، مالم جبہ کے پہاڑوں پر مسلسل برف باری۔ ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کی موج مستی۔ کوئٹہ، بولان، ملتان میں بارش۔ سردی مزید بڑھ گئی۔ لاہور میں بوندا باندی کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ چین کے شمال مشرقی شہر ہاربن میں آئس اینڈ سنو فیسٹیول کا آغاز۔ 6 لاکھ مربع میٹر سے زائد کا علاقہ جادوئی منظر پیش کرنے لگا۔ ونڈرلینڈ میں برف کے 2 ہیکل مجسمے توجہ کا مرکز۔ خون جما دینے والی ٹھنڈ کے باوجود ہزاروں سیاح ہاربن کا رخ کرنے لگے۔ ایف اے کپ میں مانچسٹر سٹی نے چوتھے راؤنڈ میں کوالیفائی کر لیا۔ دفاعی چیمپئن نے پورٹ ویل کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ راست لیے چلیں گے سیالکوٹ، جہاں معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان گفتگو کر رہی ہیں۔ افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا جاری و ساری ہے، اس کے لیے قوم سے یہ اپیل ہے
کہ پاکستان نے اس خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے نسل در نسل دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کو بڑی قربانیوں کے بعد جیتا ہے، اور جہاں ہماری سرحدیں ایک طرف ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان پر جارحیت کر کے جس انداز سے شکست کھائی ہے، لیکن وہ ان ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا، اور یہ کوششیں جو ہیں بھارتی سپانسرڈ سوشل میڈیا کے اندر وہ سائٹس، وہ گروپس اور وہ تمام ان کے پس پردہ جو اعلی کار ہیں، وہ ایک ایسا تاثر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر کسی مہم کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں، اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے، اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر وی ول بی پارٹ آف دی سولوشن ناٹ پارٹ آف دی پرابلم، اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں، اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی، لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے، اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے۔ لہٰذا ہماری مسلح افواج، وزیر اعظم پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان اپنی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا، اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس سے اس خطے میں امن کو بحال رکھنے میں ہمیں کامیابی ملے۔ تیسرا ایشو جو میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے، اور وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو اپوز نہیں کیا، تو اسی جیسچر کو آگے چلنا چاہیے، کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کسی جماعت کے نہیں، وہ اس قوم کے ادارے ہیں، اور ان اداروں کو پولیٹیسائز کرنے میں ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کے کچھ اراکین جو ہیں ان کی گفتگو مختلف میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں پورا امید ہوں کہ یہ ایک قومی مفاد کا ایشو جو ہماری قومی سلامتی سے جڑا ہے،
اس پہ سیاست کرنے سے گریز کیا جائے گا اور ایک ایسا لائے عمل اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر یکجہتی سے یک زبان ہو کے یک آواز ہو کے ان ترامیم کو منظور کریں گی.